بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج مجھے اندازہ ہے کہ ایک تھوڑے سے آکورڈ ٹائم میں آپ لوگوں کو ہم نے تکلیف دی ہے، بٹ وی ور ہوپنگ کہ فیصلہ جو ہے وہ پورے 11:30 بجے سنا دیا جائے گا اینڈ ویل بی ڈن ود دس بیفور 12 o'clock۔ فیصلہ لیٹ سنایا گیا ہے، اس لیے آپ کو تھوڑی سی نماز کے ٹائمنگ کے حوالے سے تکلیف ہوئی، اس کی معذرت ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ ہمیں یہ اندازہ تھا پچھلے چند دنوں سے جو عدالتی ماحول بنا ہوا تھا اور جس طریقے سے چیزیں سامنے آ رہی تھیں اور جس طریقے سے چیزوں کا بار بار ذکر ہو رہا تھا مختلف چینلز کی طرف سے، مختلف وکلاء کی طرف سے، مخالف پارٹیوں کی طرف سے، مگر جس طریقے سے یہ سزا سنائی گئی ہے یہ ٹوٹل پاکستان کے عدالتی نظام کے کلیپس کی عکاسی کرتی ہے۔ اس ملک میں کس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور کس طریقے سے عدالتی پروسیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط، پھر پنجاب کے مختلف ATC کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے ججز کے خطوط جو ہیں، اور پھر اس کیس کے فیصلے کا ایک دفعہ نہیں بار بار مؤخر ہونا، اور پورے ٹرائل کے دوران یہ چوتھے جج صاحب تھے، ایک جج تبدیل ہوا، دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر یہ چوتھے جج تھے۔ بار بار فیصلوں کا مؤخر ہونا ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اوبیسلی کسی نہ کسی قسم کی مداخلت تو تھی، کوئی نہ کوئی ایجنڈا تو پیچھے تھا جس وجہ سے اس کو لیٹ کیا جا رہا ہے۔ ججز جو بار بار چینج کیے جا رہے تھے، اوبیسلی اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ 4 ججوں کا ایک ہی فیصلے میں ایسے ہٹایا جانا یہ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ القادر ٹرسٹ کیس جس میں آج عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے، وہ بھی دیگر مقدمات کی طرح قطعی بے بنیاد، من گھڑت اور جھوٹا کیس ہے، اور یہ کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے، یا شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، نہ پہلے کیسز میں ایسا ہوا ہے نہ اب ایسا ہوگا۔ دیگر کیسز کی طرح یہ کیس بھی ایک سیاسی انتقام اور انصاف کا قتل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس غیر منصفانہ طریقے سے اس ٹرائل کو چلایا گیا ہے، جس طریقے سے چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کو انصاف کے عدالتی قتل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اس سزا کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بریت کا کیس تھا، بریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر اس کیس کو انصاف اور قانون کے قاعدوں کے مطابق، اصولوں کے مطابق سنا جاتا، ٹرائل کیا جاتا، تو کوئی قانون ایسا نہیں تھا جس کے تحت عمران خان صاحب کو سزا دی جا سکتی تھی یا ان کی اہلیہ کو سزا دی جا سکتی تھی۔ ان کی اہلیہ تو کوئی جو ہے وہ عہدہ نہیں رکھتی تھیں سرکار میں، صرف ایک ٹرسٹی تھی، اور ٹرسٹی ہونے کا اتنا بڑا جو ہے وہ سزا دی گئی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر میں کہوں گا پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ وہ سزا صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ذات کو تکلیف دینے کے لیے کی گئی ہے، جس کا ذکر آج انہوں نے خود بھی کیا وہاں پہ۔ اور آپ ان کا حوصلہ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم بھی بشرا بی بی جب پشاور سے اڈیالہ کے لیے پہنچی، جب انہوں نے کہا کہ یہ پہنچ نہیں سکے اور وہ پورے 11:15 وہاں پہنچ گئی تھی، وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں سے گئیں، اپنا سامان، اپنی ہر چیز لے کے گئیں کہ یہ فیصلہ اگر خلاف ہوتا ہے تو میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ڈر نہیں تھا، حق کے ساتھ کھڑی تھی، اور ان کے میاں جو ہیں وہ آلریڈی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا پا رہے ہیں پچھلے کئی سینکڑوں دنوں سے۔ سو آج بھی انہیں وہاں پہ انہوں نے جس وقت سزا سنائی گئی، ان کو کسٹڈی میں لیا گیا، وہ صرف اور صرف خان صاحب کو تکلیف دینے کے لیے۔ اس کیس میں نہ عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی فائدہ، نہ ان کی بیگم صاحبہ کا، نہ ان کے اکاؤنٹس میں کوئی پیسے آئے، نہ ان کے بیگم کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے۔ باہر سے پیسہ آتا ہے، نواز شریف صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں 15 ملین پاؤنڈ کا گھر جو ہے وہ جب 30 ملین پاؤنڈ میں بیچا جاتا ہے تو NCA اس کے اوپر ایک ریٹک قسم کی یا ایک آؤٹ آف دا بلو قسم کی جو ایک ٹرانزیکشن ہے اس پہ ایکشن لیتی ہے، اس پہ وہاں پہ کارروائی ہوتی ہے۔
मलिक रियाज साहब का आपने सुना, नाम आया, फिर वो आउट ऑफ कोर्ट वायदा हो जाता है। उस मुआहदे के तहत वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो आ जाते हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में। कैबिनेट का जिक्र आता है, पैसों की मुंतकली जो है वो कैबिनेट के फैसलों से पहले शुरू हो जाती है, सो वो भी असरअंदाज नहीं होता। अगर आप नैब तरामीम नहीं देख लें तो जो कैबिनेट के फैसले हैं उनको इस तरह चैलेंज नहीं किया जा सकता जिस तरीके से उसके बावजूद उन्होंने किया है। ये कानून और ये तरमीमें भी इनकी की गई हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें किसी किस्म की इम्यूनिटी, इमरान खान ने कोई क्राइम नहीं किया है, इमरान खान ने कोई करप्शन नहीं की है। मेरी अभी बात हो रही थी खान साहब के वकील से, सलमान सफदर साहब से, तो उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की। उन्होंने कहा कि इस केस में जो चीज़ नहीं है वो करप्शन नहीं है। भाई करप्शन क्या है? ज़ाती गेन, फाइनेंशियल गेन्स, क्रिमिनल प्रोसीड्स, मिस अप्रोप्रिएशंस। मैं भी चंद दिन पहले आपको यहीं इसी हॉल में बता के गया कि जो नैब के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने एक बयान दिया, उसमें उसने ये कहा कि ना तो ये क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं, ना ये मिस अप्रोप्रिएशन है, और ना ये फाइनेंशियल गेन्स हैं। सो इट इज़ नॉट इवन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। करप्ट प्रैक्टिसेस कहाँ से आ गई? इस मुल्क में एक यूनिवर्सिटी बनाना, एक ट्रस्ट के तहत यूनिवर्सिटी बनाना, जिसको आज ये कह रहे हैं शैम ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के नीचे यूनिवर्सिटी बनाना ताकि उस यूनिवर्सिटी में बच्चे जो हैं वो सीरतुन नबी के हवाले से, रूहानियत के हवाले से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में 100% मुफ्त दीनी तालीम हासिल कर सकें। ये गुनाह है इमरान खान का। इमरान खान की फैमिली को इस मुल्क में फलाही काम करने की सजा दी गई है। इसी किस्म के ट्रस्ट जो हैं वो शौकत खानम के भी थे, नमल के भी थे, उस पर भी इन्होंने जान तोड़ कोशिश की। पिछले कई सालों में बहुत से मौक़ों पे आपने देखा कि शौकत खानम के ऊपर इन्होंने अपनी पूरी जान लगाई, जोर लगाया। इसी तरीके से नमल को तंग किया, और ये अल्टीमेटली ये इस केस में चीज़ों को कहाँ से उठा के कहाँ नथी करके, सो इस मुल्क में फलाही इदारे कायम करने वाली फैमिली को सज़ा दी जाती है। दुनिया में उन्हें इज़्ज़त दी जाती है, सारी दुनिया उनकी कॉल के ऊपर, पाकिस्तान ही क्या, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा क्या, बैनुल अक़वामी दुनिया भी उनकी कॉल के ऊपर जो है वो फलाही कामों में शामिल होती है। मगर हमें इस मुल्क में आज हमारा सर शर्म से झुक गया है कि एक सियासी लीडर को, इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े कायद को फलाही काम करने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। इस मुल्क का बच्चा बच्चा सरापा एहतजाज है, और वो शख्स जो इमरान खान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, आज वो सरापा एहतजाज है। उसका सर शर्म से झुक गया है कि वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा कि इस मुल्क में जो लोग फलाही काम करते हैं उनको ये सजा दी जाती है, सजाएं सुनाई जाती हैं, उनकी फैमिली, उनकी अहलिया को सजा सुनाई जाती है। और फिर वो इदारा जिसमें लोग मुफ्त दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी उन्होंने कहा कि वो भी फोरफीट कर लिया जाए। मगर इमरान खान नहीं झुकेगा। याद रखिएगा, अगर आप इमरान खान साहब को इन हथकंडों से झुकाना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं। इस केस के आगाज से लेकर अब तक कानून और इंसाफ के तमाम असूलों को मुकम्मल तौर पे फरामोश किया गया। मैं भी आपको जज साहब के हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाऊंगा। मैं वो कागजात साथ लेके आया हूँ, जिसकी वाज़ेह मिसाल 9 मई 2023 को अदालती हाथे से इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी और जिस मैनर में वो गिरफ्तारी की गई थी, जिससे लोगों को प्रोवोक करना चाहते थे, और वो जिस हवाले से वो कमीशन आज भी डिमांड करते हैं, ये पहले दिन से इसी तरह है। इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम केसेस झूठे, लग़्व, ज़ईफ़, कमज़ोर, उनके पल्ले कुछ नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। और ये केस भी उसी किस्म का एक केस है। ये एक बेबुनियाद, शर्मनाक और भोंडा केस है, जो कि इसी तरीके से हायर कोर्ट में, हायर फोरम पे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा ये फैसला, जिस तरीके से बाकी फैसले फेंके गए। हम इस सजा को जिससे हम रिजेक्ट करते हैं, हम इसको हायर फोरम पे चैलेंज करेंगे, हायर कोर्ट पे चैलेंज करेंगे। हम हर एक दरवाज़ा खटखटाएंगे, और मुझे पता है कि जिस वक्त ये हायर कोर्ट में लगेगा, ये पहली पेशी पे फारिग होने वाला केस है, इसलिए कि इसमें कुछ नहीं है, एम्बैरेसमेंट के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है इनके लिए जिन्होंने ये किया है और करवाया है। मैंने उस दिन भी कहा था कि दुनिया देख रही है, कौम देख रही है कि फैसला लिखा क्या जाएगा
نہ یہ سیاہ حروف سے لکھا ہوا فیصلہ کوئی بھولے گا اور نہ اس فیصلے کو کرنے والوں کو کوئی بھولے گا. وہ ججز جو اس قسم کے فیصلے لکھتے ہیں تاریخ ان کو بھی نہیں بھولتی ہے, قومیں ان کے نام بھی نہیں بھولتی ہیں اور قومیں فیصلے بھی نہیں بھولتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. کینگرو کورٹ سے سنائی گئی سزائیں جو ہے وہ عمران خان کو جھکا نہیں سکتی ہے. عمران خان حق کے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. آج میرے آنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ دو وزیر کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے میڈیا پہ وزیر قانون بھی تھا اور ایک وہ انفارمیشن کے وزیر صاحب بھی تھے. ادھر سے پیسہ آیا ادھر سے پیسہ آیا. وہ بھائی ادھر ادھر سے آیا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے گھر کتنے پیسے آئے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کیا اس سے ایک کوڑی بھی استعمال کی ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے. بار بار آپ بند لفافے کی بات کرتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ بند لفافہ تو اب آپ کی تحویل میں ہوگا نا. اب تو کیبنٹ ڈویژن آپ کے پاس ہے, وزارت عظمیٰ پہ آپ انسٹالڈ ہیں. وہ بند لفافے کا ذکر کرتے ہیں تو کھولو نا بند لفافہ. کس نے کہا کہ بند لفافے کو بند رہنے دو؟ بھائی پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آیا. کیا آپ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بلا کے کیا تحقیق اور تفتیش کی ہے؟ پیسہ تو ان کے اکاؤنٹ میں انویسٹ ہوا, بانڈز خریدے گئے. آپ یہ بتائیں کہ کیا رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلایا آپ نے؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا جو رول ہے سپریم کورٹ کا اس وقت, کیا آپ نے اس کی بھی تحقیق کی؟ کیا آپ نے اس کو بھی اپنے فیصلے میں شامل کیا, یا آپ کو صرف عمران خان نظر آیا تھا جس کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں تھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نقائص ہیں جو اس فیصلے میں موجود ہیں, اور یہ جب ہائر کورٹس میں جائیں گے تو یہ چیزیں بالکل آپ کے سامنے آئیں گی. یہاں پہ نیب کا تو میں نے ذکر کر دیا. ایک چیز بڑی ضروری ہے اور وہ ہے کنڈکٹ آف دا جج. یہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے فیصلہ سنایا, جج صاحب ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں, یہ ایک سن 2004 کی ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے جج صاحب کے حوالے سے کچھ کمنٹس جو تھے وہ لکھے تھے. انہوں نے کہا کہ he has a strong tendency of committing any mischief. یہ جج صاحب کے حوالے سے لکھا گیا. And is absolutely unfit for judicial service. His judicial powers are withdrawn. It is directed that another judicial officer be posted in his place. This was a case. یہ ایک راولپنڈی کا کیس تھا, سو موٹو کیس نمبر 1 of 2004 decided on 26th October. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ magistrate in circumstances had deliberately misconducted himself and passed illegal orders handing over a senior lawyer in police custody in an atmosphere and in a manner which had seriously jeopardized the sanctity attached to the court of law and had not observed the legal formalities before passing the remand order. ایک جج تبدیل, دوسرا جج تبدیل, تیسرا اور چوتھا جج یہ آتا ہے جسے 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ ہی از انفٹ فار جوڈیشل سروسز, اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ کے حوالے کیا جاتا ہے. ہائی کورٹ نے کیا 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 نہیں کیا, نیچے ان کے ساتھ کیا ہوا, بٹ پاکستان میں سپریم کورٹ سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے. اور جب اس کا چیف جسٹس, یہ یاد رکھیے گا, یہ فیصلہ تھا ناظم حسین صدیقی, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از انفٹ فار جوڈیشل سروسز. تو عمران خان صاحب کو ایک ایسے جج صاحب کو لا کے سزا دلوائی جاتی ہے جن جج صاحب کو سن 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ یہ جوڈیشل سروسز کے لیے انفٹ ہیں. میرے خیال میں کیونکہ جتنے باقی فٹ ججز تھے اس وقت موجود, یا تو وہ یہ جو فیصلے کروانا چاہتے تھے ان کے کہنے پہ فیصلے لکھنا نہیں چاہتے تھے,
اور یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ان صاحب کو لایا گیا. بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے ہائر کورٹ میں چیلنج ہوں گی. ہم تو صرف یہ کہیں گے یہ فیصلہ جو ہے یہ کلیپس ہے، میں بار بار کہوں گا کلیپس ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا. وہ لوگ جنہوں نے سر محل بنایا، وہ لوگ جس نے ایون فیلڈ بنایا، وہ لوگ حکومتوں میں بٹھا دیے گئے، اور وہ شخص جس نے دینی اور روحانی تعلیم کے حوالے سے القادر یونیورسٹی بنائی، اس کو تم سزا سنا دیتے ہو. یعنی کہ کرپشن کرنا، کرپشن کر کے بڑے بڑے محل بنانا، یہ سسٹم کو ایکسپٹ ہے، مگر ایک ٹرسٹ بنا کے مفت دینی تعلیم دینے کے لیے ایک ادارہ بنانا یہ قبول نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا پاگل ہے، لوگ اندھے ہیں، لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں، لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں، لوگ ریئیکٹ نہیں کریں گے؟ اس ملک کا بچہ بچہ ریئیکٹ کرے گا، ایک ایک شخص جو ہے اس پہ بات کرے گا، اور اس کو بالکل ہم جو ہے وہ ڈائلیوٹ نہیں ہونے دیں گے، اس چیز کو ختم نہیں ہونے دیں گے. یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کرپٹ لوگ جو کہ خود، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ایک گھر خریدا گیا اور یہ سٹوری چلی تو وہاں سے چلی، یہ اپنی کرپشن جو ہے وہ اس کو اس میں دبانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں سامنے نہ آ جائیں. ایسے نہیں ہوگا، یہ قوم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ایسے ہی ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ جیسے اس قوم نے تم لوگوں کو 8 فروری کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. فسطائیت اور جبر کے باوجود بھی، بدماشی کے باوجود بھی، جس پاکستانی میں جتنی ہمت تھی، جتنا حوصلہ تھا، کسی نے چھپ کے، کسی نے باہر نکل کے، کسی نے گھروں میں چیزیں ارینج کی ہیں، کوئی پروسیشن نکال سکا تو نکالا، کسی نے ہمارے پولنگز پہ ہمارے لوگوں کے پاس میں پنجاب کی بات بھی کر لیتا ہوں، جا سکے تو گئے، نہ جا سکے تو دوسروں سے پرچیاں، مگر اپنی رائے کا اظہار نہیں روک سکے تم لوگ، اور تم لوگوں کو پھر الیکشن چلانا پڑا. سو لوگوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لوگ آج بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور ہم بالکل اس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. دوبارہ کہتا ہوں، اس کو سیاست سمجھتے ہیں، اور ہم اپنی تمام قانونی کارروائیاں بھی کریں گے. اور جو لائے عمل ہے احتجاج کے حوالے سے، اس کا بھی جنرل سیکرٹری جو ہے وہ آج ایک پریس کانفرنس کریں گے اسلام آباد میں، اس کے بھی لائے عمل پہ وہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ، اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ اف somebody wants to. ایسے صاحب کے مذاکرات چل رہے تو آپ یہ کہہ رہے کہ یہ جعلی مقدمات جو حکومت کی طرف سے بنائے گئے، تو کیا اس سزا کا کوئی اثر مذاکرات پر بھی ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ obviously جب میرے قائد کو اس طریقے سے سزا دی جائے گی، ناحق سزا دی جائے گی، تو اس میں بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. ہم ایسے لوگوں کی تو میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا ذاتی حیثیت میں، جن لوگوں نے میرے قائد کو اس طریقے سے ناحق سزا دلوائی ہے. یہ انشور کیا ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی سیاسی طور پہ ان کو رکاوٹ دے کے کھڑا ہے، یا ان کو چیلنج کر رہا ہے، یا اسٹیٹس کو کی قوتوں کو چیلنج کر رہا ہے، تو جس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، میں ذاتی حیثیت میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. یس، بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے، مگر اس سزا سے چند دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ اس کو ایفیکٹ ضرور کرے گا، مگر ڈسرپٹ والی بات تو اب کرنے کی ضرورت ہے نہیں. اس لیے نہیں کہ آپ نے رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سن لی ہے، اس کے بعد جتنی کو امید کو لوگوں کو مذاکرات کی رہ گئی ہے، مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے. بات پھر کمیشن پہ کھڑی ہے. خان صاحب نے کہا تھا اگر وہ چیزیں بن جاتی ہیں تو بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہونے کے باوجود ان چیزوں کو آپ جاری رکھیے گا. جس طرح سزائے نواز شریف کو بھی ہوئی ہے، نواز کو نواز شریف کے سامنے عدالت کے اندر گرفتار کر لیا ہے، جس طرح آج اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے. کیا یہ جو نظام چل رہا ہے ختم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا نواز شریف کے جو فیصلے ان کے خلاف وہ ٹھیک تھے یا غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو کرپشن انہوں نے کی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایک دفعہ نہیں کی ہے، بار بار کی ہے. اگر کرپشن میں کوئی پکڑا جاتا یا پکڑا گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ چیز غلط تھی. مگر اگر ناحق کسی کو سزا ہو، اگر انہیں ناحق سزا ہوئی ہوتی تو میں اس کو بھی کنڈیم کرتا. ہمارے ہاں ناحق سزا دی گئی ہے، ہمارے ہاں ایک تعلیمی ادارہ بنانے پہ سزا دی گئی ہے. کس چیز کو کہاں سے پکڑا اور کہاں پہ جوڑ دیا، نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا. انہوں نے پیسے کھائے. دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، آئی مسٹ سے یہ وہی لوگ ہیں ایون فیلڈ اور سرے محل والے، جن کے اگر سپریم کورٹ میں آپ اکاؤنٹس دیکھیں تو کوئی دہی بھلے والا نکل آتا ہے، کوئی بیکری والا نکل آتا ہے. اربوں کروڑوں روپے اس قسم کے فنڈز، وہ جو جعلی اکاؤنٹس تھے 60 آپ کو یاد ہوگا، ملازموں کے نام، ریڈی والوں کے نام، دہی بھلے والوں کے نام، یہ وہ لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ناحق ہوا ہے، اگر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر یہ اسی سسٹم کے بینیفیشری بن کے
ان کو اس طرح کا کنڈکٹ اختیار کرنا چاہیے تھا. پھر تو ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا. اگر ان کے ساتھ ناحق ہوا تھا تو ان کو تو سبق سیکھنا چاہیے تھا, اور پھر ان کو انشور کرنا چاہیے تھا کہ یہ ناحق اس ملک میں اور کسی کے ساتھ دوبارہ نہ ہو. مگر کیونکہ یہ کرپٹ تھے, ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا تھا, اسی لیے سسٹم کے ساتھ مل کے اس کے بینیفیشری ہوئے, انسٹال ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تمام سیاسی مخالفین کو جو ہے اس ملک سے ختم کر دیں. مگر میں ان کو بتا دوں کہ عمران خان سے جان چھڑانا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ عوام آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. سر آپ لوگوں پر جو ہے وہ مذہب کا مذہب کا استعمال کر رہے تھے, اور عدالت نے جو ہے وہ القادر یونیورسٹی کو وفات کو دینے کا بھی جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا. دیکھیں, مذہب کارڈ کے حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کس حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم مذہب کارڈ استعمال کر رہے تھے یا ہم پہ یہ الزام کیوں لگ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی قسم کا مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری زندگیوں میں مذہب جو ہے وہ موجود ہے, ہر طریقے سے موجود ہے, ہر اینگل سے موجود ہے. اگر ہم کوئی چیز اپنے مذہب کی, اپنے دین کی روشنی میں کرتے ہیں یا کرنے کی تلقین کرتے ہیں, اگر اسے کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مذہبی کارڈ ہے تو وہ اس کو خود جسٹیفائی کر سکتا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں. اس ملک میں بہت سی یونیورسٹیاں ہیں, آلریڈی موجود ہیں, مگر خان صاحب نے اسپرچولیٹی کے حوالے سے, ریلیجن کے حوالے سے ایک ادارہ بنانے کا ان کا خواب تھا. وہ اس کے لیے آگے چل رہے تھے اور اس کو فری آف کاسٹ آگے لے کے چل رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو فورفیٹ کیا گیا ہے, جو عدالت کا جو حکم میں نے ابھی پڑھا ہے, تو یہ جس طریقے سے باقی سرکاری ادارے چلا رہے ہیں اس طریقے سے یہ چلانا چاہتے ہیں. آبویسلی یہ بھی چیلنج ہوگا کہ جن لوگوں کا یہ برین چائلڈ ہے اور جن لوگوں کا یہ ویژن ہے, ہر ٹرسٹ ہیز اے ویژن, اور وہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ اس ویژن کے مطابق چلتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو اس وقت موجود ہے, جو ان کے انسٹالڈ لوگ ہیں, ان کا ویژن جو ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ القادر کو بہتر چلا سکیں. اٹ ول گو انٹو دی کورٹ اینڈ یہ ول بی گون. یہ نہیں رہے گا یہاں پہ. سر ذرا کلیئر بتائیں کہ سزا کے بعد کیا حکومت کے ساتھ مذاکریں گے یا آپ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ اعلان میں بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری تو نہیں کر سکتا ہوں. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, کہ بالکل بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے, ہمیں ایک بالکل تکلیف ہے اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس کا ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. مگر جو ایک دو دن پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے بعد میرے خیال میں اس ایونٹ کو اس کے ساتھ ہم نے نتھی کبھی بھی نہیں کیا. اس لیے نتھی نہیں کیا کہ اگر ہم یہ کہتے کہ جی آپ عمران خان صاحب کو سزا نہ سنائیں اور ہم یہ کرتے ہیں, تو پھر آپ لوگ یہاں کہتے ہیں جی آپ نے تو ڈیل کی ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز ان مذاکرات کے ساتھ نتھی یا منسوب نہیں ہے, کیونکہ ہم ڈیل نہیں کر رہے کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں اور یا ہمیں آپ چھوڑ دیں. ہم لعنت بھیجتے ہیں ڈیل کے اوپر, ڈیل کرنے والوں کے اوپر. سو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے, مگر جو ختم کرنے ہیں یا ختم ہو سکتے ہیں مذاکرات, اس کا فیصلہ جو ہے وہ چیئرمین اور سیکرٹری جنرل اناؤنس کر سکتے ہیں. میں نہیں کر سکتا. خان صاحب نے اس قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں دی. صاحب یہ بتائیں کہ فائنل کال کی طرح دوسری کال لیں گے یعنی؟ دیکھیں, یہ اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. فائنل کالز جیسی میگا کالز جو ہیں وہ پارٹی کے اندر کوئی آدمی نہیں دے سکتا جب تک عمران خان صاحب کی کوئی ہدایت نہ ہو. تو ابھی تک اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں ہے, مگر ہر آدمی, لوگ اپنے اپنے علاقوں میں نکل آئے ہیں. آپ دیکھیں پنجاب کے بہت سے علاقوں میں نے یہاں کے پی کے اندر, پشاور میں بہت سی جگہوں پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے. وہاں اسلام آباد میں پارلیمنٹیرینز نکلے ہیں اور سپریم کورٹ کی طرف مارچ کر رہے ہیں. لوگ اپنی اپنی حیثیت کیپیسٹی میں جو جتنا احتجاج کر سکتا ہے, یہ پرامن احتجاج ان کا آئینی حق ہے, وہ کر رہے ہیں.